السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعائے حرز جاں کی لاسٹ ایپیسوڈ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ نئے آنے والے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، شیئر کر دیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر نیا آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ ایسے کیسے اس نے شاہ مینشن چھوڑ دیا؟ تمہیں اسے روکنا چاہیے شاہ نواز۔ مریم کی آنکھ شاہو جان کی کڑک آواز پہ کھلی تھی۔ شاید زمل جاتے ہوئے دروازہ کھول کے چلی گئی تھی۔ اس وقت یہی بہتر لگ رہا تھا مجھے، اس سے پہلے کہ وہ جذباتیات میں اور کوئی قدم اٹھائے اسے سپیس دی جائے، اور پھر نورے جہاں ہیں اس کے ساتھ۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں نے پتہ کروایا ہے، فی الحال وہ اپنے کسی دوست کے فلیٹ میں شفٹ ہوا ہے۔ اتنا آسان کہاں ہے یہاں پر گھر لینا، واپس آ جائیں گے یہیں پر۔ شاہ نواز رسانیہ سے شاہو جان کے غصے کو جھیل رہا تھا۔ زمان الگ پشیمان سے بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر یہ انتہائی احمقانہ فیصلہ ہے اس کا۔ وہ وہی غلطی کر رہا ہے جو 27 سال پہلے اس کے باپ نے کی تھی۔ شاہو جان نے کرلاتی نگاہ زمان پہ ڈالی تو اس نے زمین پہ نظریں گاڑ لی تھی۔ زیبا کل یہاں سے جاتے ساتھ ہی نیو یارک چلی گئی تھی۔ زمان شاہ سے تو نہیں، البتہ میسج کے ذریعے وہ مریم کو آگاہ ضرور کر کے گئی تھیں، اور ویسے بھی زمان شاہ خود کو مزید ذلیل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ زیبا سے شادی اور محبت کا نشہ تو مریم کی پیدائش اور پھر اس کے بڑے ہوتے ساتھ ہی اتر گیا تھا۔ گویا وہ زیبا سے دور رہ کر ذہنی سکون چاہتے تھے۔ آپ کے غلط فیصلوں نے ہی یہ دن دکھایا ہے شاہ مراج۔ اگر اس وقت بچوں کی خیر خوشی کے فیصلے لیے جاتے تو یہ دن آتا ہی نہ۔ 27 سال اولاد کا روگ لیا اور اب سے اس کی اولادوں کا روگ بھی جان لے گا ہماری۔ بڑی اماں کی آزردہ آواز پہ زمان شاہ نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ نہیں اماں، بابا جان کے فیصلے سمجھنے میں ہمیں ہی غلطی ہوئی ہے۔ ہم زاویہ سے بات کریں گے۔ اگر مریم اور میرے جانے سے وہ یہاں واپس آ جاتا ہے تو چلے جائیں گے۔ زمان نے شکستگی سے کہا تھا۔ کوئی کہیں نہیں جا رہا ہے، جلدی اسے بھی تمہاری طرح اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا، شاہ مراج رعونت سے کہتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ زیمل کو شاہ مراج پہ غصہ آ رہا تھا۔ کیسے کل کے آئے لوگوں کے لیے وہ زاویہ کی محبت بھول گئے تھے۔ وہ کمرے میں آئی تو مریم کو پرسوچ انداز میں وال کو گھرتے دیکھ کر اس کے سامنے رکی تھی۔ مجھے لگتا ہے عنقریب یہ سب دیکھ دیکھ کر پاگل ہو جاؤں گی، اس لیے میں ماما کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ چونکہ سائیکہ بھی رات سے آئی ہوئی تھی، اس لیے وہ یہاں سے فرار چاہ رہی تھی۔ جیسے تمہیں ٹھیک لگے، میں بھی شہر واپس جانے کا سوچ رہا ہوں۔ مریم اس وقت جس ذہنی اضطراب کا شکار تھا وہ بھی سکون کا گوشہ تلاش کرنا چاہتا تھا۔ پر آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ شاہو جان اور زمان ماموں یہاں ہاسپٹل کی گرینڈ اوپننگ کر رہے ہیں، سارا سٹاف ہائر کر لیا گیا ہے۔ وہ اس کے اچانک فیصلے پہ حیران ہوئی تھی، کیونکہ جو ہاسپٹل کافی عرصے سے زیر تعمیر تھا، شاہو جان نے اس کی ذمہ داری زمان اور اس کے کندھوں پہ ڈالی تھی۔ سب ویسا نہیں رہا جو ہم نے سوچا تھا۔ پتہ نہیں اچانک یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ لالا تو مجھ سے بات کرنے لگے تھے، عین شاہ تک کو اس ہاسپٹل میں ہمارے ساتھ ہونا تھا، پر اب… مریم نے سر تھام لیا تھا۔ عجیب نفسا نفسی کا عالم تھا۔ جب گناہوں کا پیالہ بھر جائے تو پھر ایسے ہی حساب لیا جاتا ہے۔ وہ طنز نہیں کرنا چاہتی تھی، پر زبان پھسلی تھی۔ مریم محض اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ نورے جاں، انہیں نئے گھر میں آئے ابھی کچھ ہی گھنٹے ہوئے تھے اور وہ بجائے گھر دیکھنے کے کونا پکڑے بیٹھی تھی، جبکہ زاویہ کھانا لے کے ابھی آیا تھا۔ مگر اسے سامنے نہ پا کے پکارا تو وہ بد دل سی اٹھ کے سامنے آئی تھی۔ آخر کتنے وقت تک چھپ سکتی تھی اس کی بار بار کی پکار سے؟ میم اگر زحمت نہ ہو تو کھانا لگا دیں گی پلیز، بہت بھوک لگ رہی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے صدیوں سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ آج دن کی یہ پہلی بات تھی جو وہ اسے کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ہاتھ سے کھانے کا پارسل لیتے ہوئے کچن میں آئی تھی۔ صاف ستھرا سا ایک لگژریس کچن تھا جہاں کچن سے ریلیٹڈ تقریباً سب فیسلٹیز موجود تھیں۔ کھانا پلیٹس میں نکالتی جب تک اس نے ٹیبل سیٹ کی وہ فریش سا چلایا تھا۔ خوشبو تو اچھی آ رہی ہے بھائی۔ نیورو لین کو لگ رہا تھا جیسے وہ خود اس سے بات کرنے کی کوشش میں ہے، پر اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تبھی بنا جواب دی اپنی پلیٹ سامنے کیے کھانا کھانے لگی تھی۔ اوپس، اتنی مرچی، یار پانی پاس کریے گا پلیز، زاویر نے کہتے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے گلاس پکڑتے ہوئے اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ وہ تل ملا کے رہ گئی تھی اور دوسرا گلاس اٹھاتے پانی لینے لگی تھی جب زاویر نے اس کا ہاتھ تھامے اپنا گلاس اس کے لبوں سے لگانا چاہا۔ وہ رخ موڑ گئی تھی۔ نورے جاں، زاویر کے انداز میں تنبیہ تھی، بات نہیں کرنی ہمیں آپ سے۔ وہ منہ پھلاتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ زاویر سب چھوڑ اس کے آگے بازو کرتے راستہ روک گیا تھا اور اسے شانوں سے تھامے اپنے سامنے کیا تھا۔
کیوں نہیں کرنی بات؟ اس کا انداز بے حد ہلکا پھلکا سا تھا۔ کیا یہ بتانے کی ضرورت ہے؟ کل سے آپ ہمارے ساتھ کتنا انسلٹنگ رویہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم آپ سے بات کریں گے تو ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ دو موٹے موٹے آنسوؤں نے پلکوں سے راستہ بنایا تو زاویار کا دل ان میں ڈوبا تھا۔ I'm sorry یار، مجھے پتا ہے میں نے دوسروں کی فرسٹریشن آپ پہ نکالی، پر مجھے گوارا نہیں ہے کہ میری بیوی ان کی حمایتی بنے۔ زاویر نے لبوں کو اس کی نم پلکوں پہ جماتے اسے خود سے لگاتے کہا تھا۔ نورالعین کو ایسے لگ رہا تھا جیسے صدیوں بعد اس شخص کی قربت میسر آئی تھی۔ ہم کسی بات پہ کسی کے بھی حامی نہیں ہیں، ہم صرف حق بات پہ ڈٹے ہیں۔ ناز دکھاتے انداز میں وہ زاویہ سے فاصلہ بنانے لگی تھی۔ اور حق بات کیا ہے مائی لولی وائف؟ زاویر اس کی حرکت پہ مسکراتے ہوئے اسے مزید چڑھانے کو خود میں بھیج گیا تھا۔ ماضی میں جینے والے لوگ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہم اپنے رشتوں سے لاکھ نالا رہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے ہم ان کے بغیر سروائیو بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے سینے میں چھپائے اپنے دلائل دینے لگی تھی۔ امپریسو، لیکن ڈاکٹرز اگر وکیل والا کام نہ کریں تو کتنا اچھا ہوگا نا میری جان۔ آپ ان فضول کے دلائل پر اپنی انرجی ویسٹ نہ کریں، کیونکہ فیصلہ وہی تھا جو ہو چکا ہے۔ زاویر نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ایک دم سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اوپر اٹھایا تو وہ گڑبڑائی تھی۔ یہ کیا کرنے لگے ہیں آپ؟ ہم گر جائیں گے۔ وہ خوف زدہ سی چلائی تھی۔ ہم ہیں نا، یہاں بھروسہ رکھیں، کبھی گرنے نہیں دیں گے آپ کو۔ ماسٹر سائز بیڈ روم کی جانب بڑھتے اس نے سرگوشی کی تو وہ اس کے کندھے پہ مکے مار گئی تھی۔ بہت خراب ہیں آپ بیرسٹر زاویر شاہ، ہم آپ سے بہت ناراض ہیں۔ اتنا مس بیہیو کیا تھا آپ نے ہم سے، اور ہم وہ جو ناراضگی نامہ بیان کر رہی تھی، اس زاویار نے اس کے لبوں کو اپنے طریقے سے چپ کرایا اور اسے بیڈ پہ لٹاتے خود بھی اس کے اوپر جھکا تھا۔ تو بیرسٹر زاویار شاہ اس کا ازالہ کریں گے؟ اس کی گردن پہ نرمی سے لب جماتے مخمور انداز میں بولا تھا۔ آپ یہ اچھا نہیں کر رہے ہیں، وہ چٹکتے ہوئے بولی تھی۔ کیا مطلب کہ اپنی بیوی سے پیار کرنا کوئی جرم ہے؟ لیکن آج تک ہمارے پاس ایسی کوئی چارج شیٹ نہیں آئی ہے۔ زاویر نے مصنوعی حیرت جتائی، جبکہ اس کی بات کی گمبھیرتا محسوس کرتی نورالعین کی آنکھیں شرم سے جھکی تھیں، اور یہ مبہوت کن منظر زاویر کو پل میں اپنا زیر کر گیا تھا۔ کیا چیز ہے نورے جان، آپ اچھے اچھوں کو بہکا سکتی ہیں اپنی ان آنکھوں سے۔ وہ ایک بار پھر سے ان آنکھوں اور اس کے چہرے پہ اپنی شدتیں لٹانے لگا تھا۔ ایسی ہی تھی اس کی محبت جو نورالعین کو پل میں کمزور کر دیتی تھی اس کے سامنے۔ زندگی جیسے سبک روی سے گزرنے لگی تھی۔ مریم شاہ کو بھی زمان نے ڈاکٹر ولاس جانے نہیں دیا تھا۔ زمل سائقہ شاہ کے پاس تھی، جہاں رمل کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، اور وہ فرسٹریشن فری ہونے کے لیے ہاسپٹل اور شاہ پیلس میں خود کو بری طرح مگن کر چکا تھا۔ سمینہ شاہ نے کئی بار زاویر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، پر وہ کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ اس دن وہ مہیر اور روشانی کے ہمراہ شاہ مینشن آئی تھی تاکہ کسی بہانے زاویر سے ملاقات ہو سکے، پر یہاں آ کر بھی مایوسی ہوئی تھی کہ وہ نہ تو خود کسی سے رابطے میں ہے اور نہ ہی نورالعین کو رابطہ کرنے دیا تھا۔ روشانی نے نورالعین کا نمبر ملایا تو اس نے پہلی کال پہ اٹھایا تھا۔ وہ جو زاویار کے آفس جانے کے بعد سارا دن فراغت پاتے بور ہوتی تھی، روشانی کے رابطہ کرنے پہ کھل اٹھی تھی۔ تم اسے سمجھاتی کیوں نہیں ہو عین بیٹا؟ وہ تمہاری مان لے گا۔ میرا بیٹا اتنا ضدی تو کبھی نہ تھا۔ سمینہ شاہ کی بات پہ وہ شرمندہ ہوئی تھی۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ جب کبھی اس نے بات کرنا چاہی تھی صرف ایک جواب سننے کو ملا تھا۔ مجھ سے ہمارے اور اپنے بارے میں بات کیا کریں نورے جاں، ہم کسی تیسرے کا ذکر سننا نہیں چاہتے۔ جی تائی جان، ہم بات کریں گے۔ وہ گیا انہیں ٹالتے بولی تھی۔ کیا میں آ جاؤں؟ ہو سکتا ہے ماں کو سامنے دیکھ کر اس کا دل پگھل جائے۔ سمینہ شاہ کے پوچھنے پہ وہ مزید شرمندہ ہوئی تھی اور بنا سوچے سمجھے انہیں گھر کا ایڈریس سمجھاتے گھر آنے کی دعوت دے ڈالی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد سمینہ شاہ، روشانی اور سائرہ شاہ مہیر کے ہمراہ اس کے گھر پہنچ چکی تھی۔ وہ جو ابھی کھانا بنانا سیکھ رہی تھی، روشانی کی مدد سے بہت کچھ بنا ڈالا تھا۔ زاویر جب گھر میں داخل ہوا، ڈرائنگ روم سے آتے ایک گہکوں کی آواز پہ حیران ہوا تھا، پر جیسے ہی ڈرائنگ روم میں قدم رکھے گویا ساری جذباتیت پہ اوس پڑی تھی۔ السلام علیکم لالا، کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے روشانی کی نگاہ اس پہ پڑی تو فوراً ایکسائٹیڈ ہوتے سلام جھاڑا تھا، پر وہ سب پر اجنبی نگاہ ڈالتے اپنی روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سب کو ہی اس کے رویے نے کافی ہرٹ کیا۔ ہم آتے ہیں ابھی۔ نورالعین سب سے معذرت کرتی فوراً اس کے پیچھے آئی تھی۔ شاہ، یہ کیا طریقہ ہے؟ اپنے گھر آئے مہمانوں کو سلام کرنا تک گوارا نہیں کیا؟ بیڈ مینرز ہیں یہ۔ غصے سے لال ہوتی نورالعین پہ چٹکتی نگاہ ڈالتے وہ چینج کرنے لگا تھا۔ شاہ، ہم آپ سے بات کر رہے ہیں۔ اپنا اگنور ہونا تو اسے عام حالات میں بھی گوارا نہیں تھا، اور اس وقت تو وہ اور زیادہ سینٹی ہو رہی تھی۔ یہ لوگ یہاں کیوں ہیں؟
اپنا بار کوٹ ایک طرف پھینکتے ہوئے وہ تقریباً دھاڑا تھا۔ شاید طائی اماں اور روشی آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، اور آپ… کیا میں نے کہا کہ انہیں بلاؤ؟ مجھے کسی سے نہیں ملنا ہے۔ اپنے گیسٹ کو جلد سے جلد سی آف کریں آپ۔ اگر زیادہ ان سے ہمدردی کی چاہ اور محبت ہے تو ان کے ساتھ ہی چلی جائیں آپ بھی۔ وہ اسے قہر آلود نگاہوں سے دیکھتے کف لنکس کھولنے لگا تھا۔ نورالعین کو اس کا یوں بول دینا بہت ہرٹ کر گیا تھا۔ شاہ آپ تو عین، اگر ہمارا بیٹا ہم سے نہیں ملنا چاہتا تو یقیناً ہم ہی کسی عظیم گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تم ہماری وجہ سے اپنا تعلق خراب مت کرو۔ سمینہ شاہ کی آواز پہ وہ دونوں چونکے تھے جو نہ جانے کب سے کھڑی ان کی بحث سن رہی تھی۔ طائی اماں ایسی بات نہیں ہے، وہ… تمہیں کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے این بیٹی۔ ہماری غلطی ہے جو اپنی ممتا سے مجبور ہو کے یہاں چلے آئے تھے۔ ہم چلتے ہیں، ہمارے بیٹے کا خیال رکھنا۔ سمینہ شاہ ممتا کی پیاس بجھاتی نظروں سے زاویار کو دیکھتے واپس چلی گئیں تو نورالعین اسے تعصب زدہ نظروں سے دیکھتی ان کے پیچھے ہی آئی تھی۔ وہ کیا بودے بہانے پیش کرتی، سب کچھ تو سب کے سامنے تھا۔ ان لوگوں کے جاتے ہی وہ تن فن کرتی کمرے میں آئی تھی جہاں وہ پرسکون لیٹا خبریں دیکھ رہا تھا۔ اب بہت برے ہیں شاہ۔ دھپ سے بستر میں گھستے وہ اسے کھری کھری سنانے لگی تھی، پر وہ اسے مکمل اگنور کیے ہوئے تھا۔ شاہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں۔ یو نو واٹ، آپ اس وقت دنیا کے سب سے زیادہ برے ہسبینڈ ہیں۔ وہ ایک بار پھر سے احتجاج کرتے اس کے ہاتھ سے ریموٹ چھینتے دھاڑ رہی تھی۔ زاویر نے اس کے ہاتھ تھامے اپنے پاس گرایا تھا۔ اور آپ دنیا کی سب سے زیادہ پیاری وائف ہی ہیں جو اس وقت اس پیچ کلر میں قیامت ڈھا رہی ہیں۔ سچ میں کسی ظالم سماج کو ہم کیسے قبول کرتے؟ زاویر شاہ کا دل اسے شرارتوں پہ مائل کر رہا تھا تو وہیں وہ اپنے رویے کو زومانی جملوں میں ڈھال رہا تھا۔ شاہ آپ کیوں کر رہے ہیں ایسے؟ جانتے ہیں سمینہ تائی روتے ہوئے گئی ہیں۔ نورالعین کی بات پہ اس کے دل میں ملال جاگا تھا۔ شاہ… نورالعین اس کا چہرہ تھامے کچھ بولنا چاہا پر وہ اسے خود سے دور کرتے روم سے نکل گیا۔ سب وہ اپنی مرضی سے کر رہا تھا پر دل کو پھر بھی کہیں چین نہیں تھا۔ ارے مریم بیٹا، آپ یہاں بتایا ہی نہیں، نہ زمل نے کوئی آنے کا ذکر کیا کہ آپ آ رہے ہو۔ وہ اس وقت منہاج شاہ کے گھر آیا تھا جسے دیکھتے سائقہ کو خوشگوار حیرت نے گھیرا تھا۔ وہ ایکچولی میں نے انہیں بھی نہیں بتایا تھا۔ کل صبح شہر کے لیے نکلنا تھا تو زمل سے اس کی اسٹڈی کو لے کے کچھ اہم چیزیں ڈسکس کرنی تھی۔ چاہے چیزیں لاکھ نارمل ہو جاتی لیکن منہاج شاہ اور سائقہ سے ایک جھجک کبھی بھی درمیان میں حائل تھی۔ ارے بیٹے کیوں نہیں، آپ کا اپنا گھر ہے۔ سفورہ جاؤ زمل کو بلا کے لاؤ۔ وہ اسے لاؤنج میں بٹھاتے ساتھ ہی ملازمہ کو زمل کے بلانے کا کہنے لگی تھی۔ جبکہ وہ یہاں پہلی بار آیا تھا تبھی ارد گرد کا جائزہ لینے لگا تھا۔ کیسے ہو مریم؟ ہیپی ٹو سی یو ہیئر۔ رمل کی چنچل سی شوخ آواز پہ وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیلو ہائی کرنے لگا تھا۔ جب اندر آتی زمل نے کٹیلی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی سرنوہری دیکھتے وہ سنبھل کے بیٹھا تھا جبکہ رمل اٹھلاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ تم دونوں باتیں کرو، میں ذرا کھانے کا انتظام دیکھتی ہوں۔ سائقہ ان دونوں کو پرائیویسی دینے کا سوچتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے نہیں پھوپھو، میں بس نکلنے لگا ہوں، شاید کھانا نہ کھا سکوں۔ اس نے شائستہ انداز میں معذرت کی لیکن وہ پہلی بار یہاں تھا تو سائقہ مکمل پروٹوکول دینا چاہ رہی تھی۔ تب اس کے رویے کو شرم پہ معمول کرتے کچن میں چلی گئی تھیں۔ کیسے ہیں آپ؟ کافی دیر سے وہ اسے اپنا جائزہ لیتے دیکھ رہی تھی جو پرشوق نگاہوں سے اس کے بھرے بھرے سراپے کو دیکھ رہا تھا۔ جس شخص کی بیوی اتنے وقت سے اسے بھول کے میکے میں بیٹھی ہو، اس شخص کو کیسا ہونا چاہیے تمہارے خیال میں؟ وہ میٹھے انداز میں طنز کرتے بولا تھا۔ خوش ہونا چاہیے، وہ شانے اچکاتے لاپرواہی سے بولی تھی۔ پر ہم خوش نہیں ہیں۔ خیر میں یہاں پہلی بار آیا ہوں بیگم صاحبہ، کیا اپنا کمرہ نہیں دکھائیں گی آپ ہمیں؟ مریم نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی خواہش ظاہر کی تو وہ اس کی بولتی نگاہوں سے جزبز ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بہرحال وہ اس وقت ان کا مہمان تھا۔ وہ سائقہ کو بتاتے اسے اپنے کمرے میں لائی تھی۔ زبردست، کافی نفیس طبیعت کی مالک ہیں آپ۔ مریم نے اس کے کمرے کا مکمل جائزہ لیتے تنقیدی تبصرہ دیا تو اسے دیکھ کے رہ گئی تھی جبکہ مریم گھوم پھر کے اس کے قریب آ رکا تھا۔ میرا بیبی کیسا ہے؟ اس نے زمل کی جانب جھکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے پیٹ پہ رکھتے پوچھا جبکہ زمل اس کے لمس اور انداز پہ سرخ پڑی تھی۔ صاف ظاہر تھا جس بہانے سے وہ اسے یہاں لایا تھا وہ اس کی قربت کا مطمئن تھا۔ ٹھیک ہے وہ زمل کو عجیب شرم گھیرے میں لے رہی تھی۔ مریم نے اس کے شانے کے گرد باہیں وارے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اتنے دن کی دوری کے بعد جی بھر کے گلے لگانا تو اس کا حق تھا۔ اور بیبی کی مما؟ اسے اپنے ساتھ لگاتے اس کے چہرے کو اپنے لبوں کے لمس سے مہکاتے بوجھل آواز میں پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں میں بھی۔ زمل کی نظریں زمین میں گڑی جا رہی تھیں۔ واپس کب آنا ہے شاہ پیلس میں؟
آپ کے بغیر دل نہیں لگ رہا ہے زمل۔ گھر میں اس قدر سکوت پھیلا ہے کہ قبر کی ہولناکی جیسا منظر لگتا ہے۔ وہ بھاری دل سے بولا تو زمل گہری سانس بھر کے رہ گئیں۔ پتہ تو ہے آپ کو رمل آپ کی شادی کے بکھیڑے ہیں، اور امی اکیلے تو یہ سب نہیں سنبھال سکیں گی۔ اور میں جو شب و روز اکیلے بسر کر رہا ہوں اس کا کیا؟ مریم شاہ اس کے شانے پہ سر رکھتے لاج کرتے انداز میں بولا تھا۔ زمل کی دھڑکنیں اس کے نرم گرم جذبات کو محسوس کرتے تیز ہونے لگی تھیں۔ کچھ دن کی ہی تو بات ہے، وہ اسے دیکھنے کی صحیح کرتے بولی تھی۔ یہ کچھ دن۔ دراصل مجھے ایک مشورہ کرنا تھا تم سے۔ مریم اسے بازو میں لیے صوفے پہ بیٹھتے بولا۔ جی؟ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ دراصل میری ذات کو لے کر جتنے متنازع شاہ پیلس میں ہو رہے ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ ڈاکٹر ولاز واپس چلا جاؤں، لیکن وہاں کی تنہائی مجھے مار ڈالے گی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم بھی وہاں میرے ساتھ رہو اور اپنی اسٹڈی کنٹینیو کرو۔ وہ انتہائی سلجھو انداز میں اس سے بات کر رہا تھا۔ لیکن یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ ہم لالا سے بات کریں گے، آپ کا بھی شاہ پیلس میں رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا باقی سب کا۔ آپ زمان ماموں کی اولاد ہیں، کوئی غیر نہیں۔ زمل جس انداز میں اس کے حق میں بات کر رہی تھی، مریم کے لبوں پہ مسکان سے بکھری تھی۔ اور وہ تو جیسے تمہاری مان لیں گے۔ اس وقت وہ اسے بے حد معصوم سی لگ رہی تھی۔ تبھی ہلکے سے اس کی ناک دباتے بولا تھا۔ او ڈاکٹر میر، آپ میر اگر تم چاہو تو اتنا لمبا نام لینے کی بجائے مجھے میر کہہ سکتی ہو۔ شاید مجھے اچھا لگے گا۔ مریم اس کی تمام تر باتوں سے پرے اپنی سناتے بولا تھا۔ اوکے، وہ کسی اچھے بچے کی طرح حکم بجالاتے انداز میں بولی تو مریم کھل کے ہنسا تھا۔ وہ لڑکی بے حد معصوم تھی جسے وقت کی تھپیڑوں نے مریم شاہ کے لیے کس قدر ظالم بنا دیا تھا، لیکن مریم شاہ کو وہ پہلے جیسی چاہیے تھی۔ وہ اسے باتیں کرتے مسلسل تکنے لگا تھا۔ کھانا کھاتے ہی وہ اسے اپنے ہمراہ لے جانے کو بضد ہوا تو کچھ سوتے زمل بھی اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی تھی۔ شام کے سائے گہرے پڑ رہے تھے جب اس کے ہمراہ شاہ پیلس کے لیے روانہ ہوا تھا۔ وہ اسے دوبارہ یہاں چھوڑ جانے کا وعدہ کرتے اپنے ہمراہ لایا تھا جب زمل نے اسے ہاسپٹل دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ ابھی ہاسپٹل کی کنسٹرکشن آخری مراحل میں تھی اور کچھ دنوں تک اس کی اوپننگ متوقع تھی۔ اس کا ہاتھ تھامے احتیاط سے وزٹ کروا رہا تھا جب ہاسپٹل کے گیٹ پر ایک جیپ آ کے رکی تھی۔ یہ ہاسپٹل یہاں کس کی اجازت سے تعمیر کرایا جا رہا ہے؟ ملک اسحاق کی آواز اتنی بلند تھی کہ گیلری میں رکے مریم نے بخوبی سنی تھی۔ تم یہاں رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ مریم اسے چھوڑتے باہر کی جانب بڑھا تو وہ بھی ونڈو کے سہارا لیے باہر جھانکنے لگی تھی۔ اوہ واو، کیا سرپرائز ہے یہ! ڈاکٹر میر یہاں؟ ملک اسحاق کے ہمراہ آئے اس کے بیٹوں میں سے چھوٹے بیٹے ملک عمر نے اسے دیکھتے نخوت بھرے انداز میں کہا تھا۔ کیسے بھول سکتا تھا وہ اسے، جس کی وجہ سے اسے کالج سے ریسٹریگیٹ کر دیا گیا تھا۔ تو تم جانتے ہو انہیں؟ ملک اسحاق نے ابروج کائے پوچھا۔ جی بابا، یہ وہی ڈاکٹر میر ہیں جن کی وجہ سے اس رات کالج سے نکالا گیا تھا مجھے۔ کافی وقت سے میں ان سے ملنا چاہ رہا تھا اور قدرت خدا کی ہمارے ہی گاؤں میں چھپا بیٹھا ہے۔ ملک عمر اسے دیکھتے دانت پیس رہا تھا۔ اسے سامنے دیکھ کر مریم کو بھی بہت کچھ یاد آیا تھا۔ شکر کرو کہ زندہ بچ گئے تھے تم، ورنہ اتنا کچھ بولنے کے لیے یہاں کھڑے نہ رہتے تم۔ مریم کا جیسے خون کھول اٹھا تھا۔ تم جانتے بھی ہو کس سے بات کر رہے ہو تم، اور جس زمین پر کھڑے ہو وہ کس کی ملکیت ہے؟ ملک اسحاق بیٹے پہ اسے حاوی دیکھ فوراً آگے ہوئے تھے۔ مجھے یہ جاننے میں یہ انٹرسٹ بھی نہیں ہے کہ یہ کون ہے اور آپ کون ہیں، اور رہی زمین اور ہاسپٹل کی بات تو سامنے لگا بورڈ آپ کو مالکان کا تعین کرا سکتا ہے۔ مریم نے اس وقت بجائی اجنبی لوگوں سے کسی بحث میں الجھنے کے انہیں سامنے لگے کی بورڈ کی طرف اشارہ کیا اور پیچھے کی طرف ہٹا تھا۔ او، تو شاہ مراج کی مدیت میں ہو رہا ہے یہ سب؟ سنو لڑکے، جا کے بتا دینا شاہ مراج کو کہ جس زمین پر وہ یہ ہاسپٹل تعمیر کروا رہا ہے آدھے سے زیادہ ملک اسحاق کے نام کی ہے۔ اگر 2 دن کے اندر یہ سب کام نہ رکا تو میں خود مشینری بلوا کے اسے کھنڈر بنا دوں گا۔ ملک اسحاق اسے دھمکیاں دیتا وہاں سے نکلا تھا۔ جبکہ مریم اس نئی سچویشن پہ حیران تھا تو وہیں زمل بھی اتنے مہینوں بعد ملک عمر کو دیکھ کر پریشان ہو اٹھی تھی۔ جب وہ شاہ پیلس پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ زمان شاہ اور شاہ مراج کے علم میں آج کے واقعے کی بات لائی گئی تو سبھی ملک اسحاق کے اس دعوے پہ حیران تھے، اور جب مزید کونسل خانے سے جانچ پڑتال کی گئی تو وہ حیرانی پریشانی میں بدل گئی تھی کہ 1 آدھ فٹ زمین کنسٹرکشن کے دوران غلطی سے ان کے حصے میں آ چکی تھی۔ شاہ مراج نے معاوضے کی پیشکش کی تو اسے قانونی چارہ جوئی کی طرف کھینچنے لگے تھے۔ ایک پریشان کن صورتحال بن چکی تھی، کیونکہ ہاسپٹل کی تعمیر تقریباً مکمل ہو چکی تھی تو اور کوئی بھی غیر سنجیدہ فیصلہ ایک بہت بڑے نقصان کی طرف اشارہ تھا۔
اس دن کے بعد سے ان دونوں کے درمیان بات چیت مکمل بند تھی۔ زاویہ نے 2-3 بار بولنے کی بھی کوشش کی تھی مگر وہ انتہائی روڈ ہو رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ آفس کے لیے ریڈی ہو رہا تھا جب وہ اپنے لیے بریک فاسٹ لیے روم میں آئی تھی۔ کیا یار بیوی، آپ ہمیں اچھی سزا دے رہی ہیں؟ شوہر بیچارہ 2 دن سے بھوکا پیاسا آفس جا رہا ہے اور آپ یہاں ہیں کہ پرواہ ہی نہیں ہے۔ زاویہ پیار لٹاتی نظروں سے اسے دیکھتے شرارتی انداز میں بولا تھا۔ وہ جو سلائس کھانے لگی تھی زاویہ نے اس کے ہاتھ سے لیتے خود بائٹ لی۔ واو، اٹس یم، میرے لیے کیوں نہیں بنایا یار؟ اس کا انداز انتہائی بے تکلفانہ تھا، جیسے ان کے درمیان کوئی سر جنگ ہو ہی نہ۔ دیکھیں، میں صبح صبح کے منہ نہیں لگنا چاہتی، کچن کا راستہ آپ نے بھی دیکھا ہے۔ نورالعین اسے آنکھیں دکھاتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ زاویہ نے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ایک طرف رکھا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ پر میں تو آپ کے منہ لگنا چاہتا ہوں نورے جاں۔ زاویہ نے ایک آنکھ دباتے زومانی اشارہ کیا اور اپنی بات کو ڈبل مین کرتے ایک ہلکی سی جسارت کی تھی۔ دور رہیں ہم سے۔ وہ اسے دھکیلنے لگی تھی۔ یہ ناممکن ہے۔ یہ جو آپ 2 دن سے ہمارے ساتھ کر رہی ہیں اس کا کڑا حساب ہوگا اب سے جانے من۔ زاویہ اسے صوفے کی پشت کے آسرے بٹھاتے اس پہ حاوی ہونے کی کوشش میں تھا۔ نورالعین نے سانس بھی جیسے ساکن کر لی تھی۔ وہ اس سے بالکل بولنا نہیں چاہتی تھی۔ آپ ایک انتہائی خود غرض اور انا پرست انسان ہیں۔ آپ کو دوسروں کی فیلنگز کا کوئی احساس نہیں ہے۔ کتنے مان سے وہ یہاں آئی تھیں شاہ، اور آپ نے؟ نورالعین کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی تھی اور سمینہ شاہ کا ذکر کرتے اس کی آواز رندنے لگی تھی۔ زاویہ کو بھی شرمندگی نے آن گھیرا تھا اور وہ واقعی کچھ زیادہ روڈ ہو گیا تھا اس دن۔ اوکے سوری، اٹ واز مائی مسٹیک، پر آپ کیا مجھ سے ان کے بدلے اتار رہی ہیں نورے جان؟ تبھی بات نہ کرنے کی قسم کھا لی ہے۔ ترس چکا ہوں میں آپ کی آواز سننے کو، آپ سے بات کرنے کو۔ نورے جان یقین مانیے آپ کی آواز کی بارش میری سماعتوں پر جب تک نہیں برستی تب تک میں آپ کی آواز کی بیماری میں مبتلا رہتا ہوں۔ میرے اچھے خوشلحان طبیب، خدارا مجھے اپنے لہجے کی بچھاڑ میں پور پور بھگو ڈالو تاکہ سکھ کی سانس لینے میں مجھے آسانی ہو۔ میری قوت سامعہ پر آئی آواز کی قلت کو اپنی خوش گفتار آواز سے میری سانس لینے کی وجہ دو تاکہ میری سماعتیں شفا یابی کا ذائقہ چکھ سکیں۔ اس کے چہرے پہ جا بجا اپنی محبت کا لمس چھوڑتے وہ مدھر سانسوں میں بول رہا تھا۔ ان وارفتگیوں پر نورالعین کا دل پسلیاں توڑ کے باہر آنے کو بےتاب ہوا تھا۔ خدارا مجھے لوگوں کے رویوں کی سزا مت دے نورے جاں، اوروں کے لیے اپنی محبت کو اور خود کو مجھ سے منحرف مت کریں۔ وہ بے بسی سے گڑ گڑایا تھا۔ ایسے لگتا تھا اس کا واحد رشتہ وہی ایک رہ گئی تھی۔ نورالعین نے اپنے مومی ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھاما تھا۔ اس کی بے کل شدتیں اور خوف نورالعین کو ڈرا رہی تھی۔ نورالعین، میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنے رشتوں کی طرف لوٹ جاؤں پر بڑھ نہیں پاتا، نہیں ہو پا رہا یہ سب مجھ سے۔ پر آپ تو میری رہیں، آپ تو مجھ سے دور نہ ہوں۔ وہ درد کی شدت سے بلبلایا تو ایک بار پھر سے اس شخص کی محبت میں موم ہوئی تھی۔ شاید زبردستی کے رشتے زندگی کا سکون برباد کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی زمان چاچو کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ بھی سکون ڈھونڈنے نکلے تھے پر ایک وقت تک اور اب وہ لوٹ آئے ہیں۔ روشانی خوش ہے کہ اس کا باپ لوٹ آیا ہے۔ ڈاکٹر میر اس سے بہت پیار کرتے ہیں آپ کی طرح۔ شاید سب خوش ہیں کیونکہ زمان چاچو اور ڈاکٹر میر کو لے کر انہوں نے اپنا ظرف وسیع کیا ہے، اور آپ سب کو چھوڑ کے بھی خوش نہیں ہیں۔ کیوں؟ حضرت علی کا قول ہے جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑا ہوا تو مردہ ہوتا ہے شاہ۔ کیا چاہتے ہیں آپ کہ ہم بھی انا کی اکڑ میں آ کے مردہ دل ہو جائیں؟ معاف کر دیں شاہ، درگزر کر دیں۔ ہمارا سکون وہاں ہے جہاں سب ہمارے اپنے ہیں۔ اس کے دونوں ہاتھ تھامی التجائیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ زاویہ سر اٹھائے چھت کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ شاید اپنی بھیگی پلکوں کا منظر اس کے سامنے عیاں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر خود کو کمپوز کرنے کے بعد اس نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا اور اس کا رخسار چومتے پیچھے ہوا تھا کہ آج بھی بریک فاسٹ نہیں ملے گا اور اس لیکچر پہ گزارا کرنا پڑے گا۔ لائک سیریسلی نورے جاں، آپ کو وکالت کے بارے میں سوچنا چاہیے، ہم دونوں کی ہی اچھی دکان چل جائے گی۔ خود کو کمپوز کرتے ہوئے سر کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اپنا لہجہ اور انداز نارمل دکھا رہا تھا۔ آخر کو کوئی کتنا مضبوط رہ سکتا تھا؟ نورالعین نے اس کا صاف ہارا انداز دیکھا تو دھیمے قدموں سے چلتے اس کے سینے سے آ کر لگی تھی۔ توڑ کیوں نہیں دیتے انا کی یہ زنجیر شاہ؟ وہ شاید پتھر پر برستا پانی بن رہی تھی جس کی انا پہ بار بار وار کرتے اس میں سوراخ کرنے لگی تھی۔ آج کورٹ کی انتہائی اہم ہیئرنگ ہے، ہم بعد میں بات کرتے ہیں اس ٹاپک پر۔ نورے جاں اپنا خیال رکھیے گا۔
وہ دل کے ہارنے کی صداؤں سے نگاہیں چراتے بولا تھا اور اس کی پیشانی چومتے کوٹ اٹھائے باہر نکل گیا۔ نورالعین پرسوچ نگاہوں سے دروازے کو تکنے لگی تھی۔ اسے اپنے چیمبر میں آئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اس کے پی اے نے شاہ نواز کی آمد کی خبر دی۔ اب وہ اختلاف گھر سے باہر تو نہیں نبھا سکتا تھا، تبھی انہیں بلانے کا کہا تھا، پر ان کے ساتھ آئے زمان شاہ پہ نگاہ پڑتے اس کے لب بھیجے تھے۔ کیا ہوا چچا جان؟ خیریت؟ ایسا کیا ہو گیا کہ آپ کو یہاں تک آنا پڑا؟ ان کے چہروں سے لگ رہا تھا معاملہ کوئی گمبھیر تھا۔ وکیل کے پاس لوگ کسی مقصد سے آتے ہیں برخوردار، لیکن اس وقت یہ مسئلہ آن پڑا ہے شاہ خاندان پر۔ شاہ نواز نے ملک اسحاق کی طرف سے بھجوایا گیا وہ نوٹس اس کے سامنے رکھا تو وہ سنجیدگی سے اس کو دیکھنے لگا تھا۔ یہ بات اس کے لیے بھی کافی اچنبھے کی تھی کیونکہ اس تعمیر میں وہ بھی شامل رہا تھا۔ زاویار کے ہاتھ معاملہ سونپتے وہ جیسے مطمئن ہوئے تھے۔ تقریباً اس کیس کی پیش رفت کے ساتھ اس کا زمان شاہ کے ساتھ بات چیت میں بھی اضافہ ہوا تھا۔ ادھر ملک اسحاق کو ہر طرح سے پیسے لے کر زمین چھوڑنے کے لیے راضی کرنے کی کوشش جاری تھی، پر جب سے ملک عمر کو پتہ چلا تھا مریم شاہ کے انڈر اس ہاسپٹل کی کسٹڈی جائے گی، وہ باپ کو مسلسل اس بات پہ بھڑکا رہا تھا کہ یہ لاکھوں کی ملکیت کی زمین سونا اگلنے والی ہے، لہٰذا اس وقت ماں سوائے قانونی چارہ جوئی کو لیگل طریقے سے کرنے کے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ جلد ہی عدالت نے سرکاری طور پر وہ زمین خرید کر کیس شاہ خاندان کے حق میں دے دیا تھا، کیونکہ وہ زمین اچھے کام کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ ادھر ملک تو عمر تو جیسے اس شکست پہ زخمی بنا پورے گاؤں میں گھوم رہا تھا۔ اسے لگتا تھا وہ ایک بار پھر سے مریم شاہ سے شکست کھا چکا ہے۔ وائے قسمت اس دن مریم شاہ جان کے ہمراہ زمینوں کو دیکھنے نکلا تھا جب انتقام میں بھڑکتے ملک عمر کو اس پہ وار کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ آخر ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہو ہی گئی۔ مریم شاہ جان کے ساتھ اپنی ڈیرے کی جانب بڑھ رہا تھا جب ملک عمر کی آواز پہ مریم نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری جرت بھی کیسے ہوئی شاہ مراج کے راستے میں آنے کی؟ شاہ جان 2-3 بار کورٹ کی ہیئرنگ میں اس سے مل چکے تھے، انہیں وہ لڑکا بہت بدتمیز لگا تھا، تبھی اس پہ گرجے تھے۔ ارے شاہ جان، میری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ ہی آپ کا راستہ روکا ہے میں نے، پر یہاں ایک اور شخص ضرور ہے جسے اس کی اوقات دکھانی ضروری ہو گئی ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب پسند آ گئی تھی وہ آپ کو۔ رات تو گزاری ہوگی اس کے ہمراہ جب بھرے مجمع میں اس کا ہاتھ تھام کر لے گئے تھے۔ ملک عمر نے خباثت بھرے انداز میں کہتے ایک آنکھ دباتے منہ میں اشارہ کیا تو مریم کا خون کھول اٹھا تھا اور پوری قوت سے دائیں ہاتھ کا مکہ بناتے اس کے چہرے پر گھسون رسید کیا تھا۔ او بلڈی مین، وہ درد کی شدت سے کرا اٹھا تھا۔ مریم کیا کر رہے ہو تم؟ ہر رات چلتے کتے پر پتھر پھینکنا کہاں کی دانش مندی ہے یہ؟ شاہ جان چونکہ اصل بات سے ناواقف تھے تبھی اسے جھاڑ پلائی تھی۔ شاہ جان، آپ اس شخص کو نہیں جانتے، اس گھٹیا انسان نے میری بیوی سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی۔ مریم نے مصلحتاً زمل کا نام لینے سے گریز برتتے ہوئے ایک بار پھر عمر کا گریبان پکڑا تھا۔ چھوڑو اسے مریم شاہ، اور تم لڑکے، زمین کو لے کر جو بھی معاملات تھے تمہارے باپ دادا سے طے پا چکے ہیں۔ تمہیں زیب نہیں دیتا یوں ہماری راہ میں آؤ، آئندہ احتیاط کرنا۔ شکور اس کی مرہم پٹی کروا دینا۔ چلو مریم۔ شاہ جان ملازم کو اس کی مرہم پٹی کا کہتے واپس جانے کو مڑے تھے اور مریم کا بازو تھامے اسے آگے بڑھنے کو دھکیلا۔ ایک لمحے تو وہ ہل گیا تھا۔ یہ بات ماننے والی تھی کہ شاہ جان اس عمر میں بھی اتنا جوان اور توانا تھے۔ مرہم پٹی تو اب کسی اور کی ہوگی۔ ملک عمر نے حلق کے بل چلاتے ہوئے اپنے ہاتھ میں تھامی شکاری بندوق کا پٹ مریم کی کن پٹی پہ مارا۔ کوئی بھی اس اچانک وار کے لیے تیار نہیں تھا۔ شاہ جان! شکور کی آواز پہ شاہ جان مڑے تھے۔ مریم کے سر سے بہتے خون اور زمین پہ گرتے دیکھ کر ان کا دل ہلایا تھا تو وہیں ملک عمر بھی جیسے ہوش میں آیا تھا۔ اپنی جیب کی طرف لپکتے وہ وہاں سے فرار ہوا تھا، جبکہ شاہ جان ملازموں کے ہمراہ اسے سنبھالنے لگے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے شاہ! زاویر بھی آفس سے تھکا ہارا گھر آیا تھا جب وہ نازکی سے ریڈ ساڑی کا پلو سنبھالتے اٹلاتے ہوئے انداز میں کہتے اس کے سامنے آ رکی تھی۔ زاویر تو اسے دیکھتے مبہوت ہوا تھا۔ ریڈ شفون کی ساڑی میں بلیک سٹون امبرین کا نیکلس، ہاتھوں میں بھر بھر کے چوڑیاں پہنے، وہ واقعی اس کے دل پہ بجلیاں گرانے کے سارے حربوں سے لیس کھڑی تھی۔ اٹس آسم نورے جاں، مجھے پہچاننے میں دقت ہو رہی ہے کہ یہ آپ ہیں؟ زاویر بھرپور حیرانگی کا اظہار کرتے اس کی طرف قدم بڑھاتے بولا، جبکہ وہ ہاتھ بڑھائے اس کا کوٹ لینے لگی تھی۔ وہ جو اتنے کانفیڈنس سے تیار ہوئی تھی، زاویر کی نگاہوں کے بدلتے رنگ دیکھ کر اچھی خاصی کنفیوز ہو چکی تھی۔ آج ہم نے آپ کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کیک تیار کیا، اور بھی بہت کچھ سرپرائز ہے، وہ زاویر سے نگاہیں چراتے بولی تھی۔ ہمارے قتل کا خوب سامان کیا ہے جناب نے۔
जाविर ने इस पे ज़ूमानी अंदाज में चोट की तो वो ब्लश करती इसका ड्रेस थामे उसे पकड़ा गई थी ताकि वो फ्रेश हो सके। इतनी भी क्या जल्दी है मेरी जान, हम बाद में भी फ्रेश हो सकते हैं, अभी खुल के दीदारे यार का हुक्म हुआ है, पहले वो तो अदा कर लें। जाविर ने उसके हाथों से कपड़े लेते एक तरफ को फेंके थे। उसके बदलते इरादों की खबर जानते वो सटपटाई थी। नहीं शाह भी बिल्कुल नहीं, हम इतने अच्छे से तैयार हुए, अभी तो केक भी कट करना है ना। वो उससे अपना बचाव करते हुए बाहर को दौड़ी तो जाविर सर पे हाथ फेर के रह गया था। वो फ्रेश होते बाहर आया तो ड्राइंग रूम में वो उसके लिए मसनूई कैंडल लाइट्स जलाए केक के साथ सेट कर चुकी थी। जाविर को खुशी हो रही थी उसका केयरिंग अंदाज देख। ये शायद पहली बार था कि वो उसे विश कर रही थी, बल्कि उसके लिए खसूसी इंतज़ाम किए सेलिब्रेट भी कर रही थी। ओके डन, इट्स ओवर नाउ, अभी हमें गिफ्ट भी चाहिए। जाविर ने केक कट करने के बाद गिफ्ट की डिमांड रखी तो वो परेशान हुई थी क्योंकि उसने कोई गिफ्ट लिया ही नहीं था। पर शाह हम तो मार्केट जा ही नहीं सके, वो अफसुर्दगी से बोली थी। उसकी मासूम सूरत देखते जाविर को उस पर तरस आया था। उसने जुबानी निगाहों से देखते हाथ में पकड़े केक को ज़रा सा उसकी ठोड़ी पे लगाया था। शाह ये क्या कर दिया आपने? वो अपनी ठोड़ी मसलना चाहती थी जब जाविर ने उसका हाथ थामा था। मैं किस लिए हूँ मेरी जान, ये काम मैं बखूबी अंजाम दे सकता हूँ, वैसे भी आपका गिफ्ट उधार हो गया ना, वो कर्ज भी तो उतारना है। उस जाविर की बातों में उलझी थी कि उसकी अगली हरकत पे होश में आई थी, जिसने अपने होंठ उसकी ठोड़ी पे जमाए थे। शायद इट्स नॉट फेयर, वो एहतजाज करते बोली थी। जब आप इतनी प्यारी बन के सामने आएंगी नूरे जान, तो अनफेयर फेयर वाली तो बात ही नहीं रह जाती। उसकी ठोड़ी से सिरकते लब नूरुलैन की गर्दन पे आके ठहरे थे। वो तो जैसे सांस लेना भूल रही थी। जब जाविर ने लबों में उसके शानों पे धरा पल्लू दबाए सरकाया तो उसकी जान पे बनी थी जुबान जैसे गुंग हो गई थी। वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। गो हाथ की जुम्बिश नहीं आंखों में तो दम है, गो हाथ की जुम्बिश नहीं आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे। हस्ब आदत उसकी शेर पे होंठ रखे उसने वाइट किया तो वो तड़प उठी थी। बाकी के हिसाब बेडरूम में। जाविर ने सीटी के अंदाज में लब सिकोड़ते कहा और उसे बाजू में भरे रूम में लाया था। नूरुलैन शर्माई ललजाई सी उसकी ग्रिफ से निकलती आगे बढ़ी थी, पर जाविर ने उसकी कलाई थामे उसे आईने के सामने ला खड़ा किया था। नाजुक नफीस गोरी कलाइयों में चूड़ियां खनक उठी थी और उनकी जल तरंगने माहौल में जादू खोला था। लम्ब से मशहूर होती नूरुलैन ने जज्ब के आलम में आंखें बंद किए उसकी दीवानगी को महसूस किया था। जाविर ने सुर्ख साड़ी का पल्लू उठाया, उसके पाँव की जीनत बनी पायल को हाथों से छेड़ा तो एक साज सा हवा में बजा था। धनक रंगी आंखों में शौक जज्बे मुस्कुराने लगे थे तो बेकरानी मोहब्बतों के दरीचे खुलने लगे। करारे जहाँ सरूरे अंगेज पैतम दुनिया जहाँ के हसीन तरीन मुकामात बशमूल अजायबात, नहरें, आबशारें, झरने, दरिया, समंदर वगैरह, ये सब मेरे सुकून के लिए नाकाफ़ी हैं। बसरा के कदीम बागात, तेहरान के कदीम कहवा खाने, कलीसा, मंदिर और दरगाहें तक भी मेरे सुकून के लिए कारआमद नहीं। शोन नॉर्वे के शुमाल में वाक़या शहर जिसे एंड ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, जहाँ हर रोज़ हज़ारों लोग खुशियाँ और सुकून हासिल करने को जमा होते हैं, ये भी मुझे सुकून देने से कासिर है। फलक के बीचों बीच सितारों के झुरमट में चांद की चांदनी तले भी मुझे राहत मुयसर नहीं आ सकती। गुलो लाला के बागात में खुशबुओं के हसीरे भी मुझे करार देने से कासिर है। सहरा आज़म में ठंडी रेत पर 14वीं चांद के साए में भी रात मुझे भली महसूस नहीं हो सकती। ए राहत अफ़ज़ा, ए मेरे अच्छे दिलदार, माँ सिवा तेरे सारा आलम मिलकर भी मेरे चैन और सुकून के लिए कुछ भी करने से आ रही है। मेरी पनाहों में सातों आसमान भी ला रख दिए जाएं, मैं तब भी तुम्हारी दो बाहों को तरजीह देकर सातों आसमानों को एक लम्हे में बेवकत कर दूंगा। फ़कत तुम्हारी आगोश मेरे सर टिकाने और मेरे सुकून के लिए और तुम्हारी दस्त तरस सारे आलम को सिफर कर देने के लिए काफ़ी है। जाविर ने उसके नाजुक पाँव पे अपने लब जमाते इकरार वफा किया तो वो झट से आंखें खोल गई। शाह, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज़ ऐसा मत करें। उसकी दीवानगी का सरूर ज़रूर चाहती थी, मगर इस अंदाज से नहीं, वो तो उसके सर का शाताज था। क्यों नूरे जान, क्या मुझे झुकाना आपकी ख्वाहिश नहीं थी? आपने कहा था ना, मर्द अपने मुफाद के लिए हर हद तक जा सकता है, पर मुझे आपको बताना है कि मोहब्बत में गर्क मर्द कौन कौन सी हद पार कर सकता है। जाविर ने उसका हाथ थामा था। नूरुलैन को इससे खौफ आने लगा था। इतनी दीवानगी किसी का भी आइडियल हो सकती थी। शाह, तब हम नादान थे, हमें ज़ेब नहीं देता अपनी मुजाजी खुदा से ज़ुबान दराजी करने पे। वो शर्मसार थी।
نہیں نور جاں، آپ نظریں مت جھکائیں، کیونکہ زاویہ شاہ کو آپ انہی قاتلانہ اداؤں سے پسند ہیں، پھر اس کا عشق اور اب جنون بن گئی ہیں۔ زاویہ نے ایک بار پھر سے کندھوں سے پلو سرکاتے اپنے لب اس کے سرخ بلاؤز پہ جمائے۔ عشق کی یہ گستاخیاں نورالعین کو زبان بندی پہ مجبور کر گئی تھیں۔ اس کے بلاؤز کی ڈوریوں سے الجھتے زاویہ شاہ کے ہاتھ نورالعین کے اندر ایک میٹھی کسک جگا گئے تھے۔ زاویہ شاہ کی محبتوں کی شدت کو سہنے کے لیے ایک عمر بھی ناکافی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے وجود کی بند خباؤں کے راز کھولتے اس پہ حاوی ہونے لگا تھا۔ کمرے میں محبت بھری سرگوشیوں کی بھینی بھینی خوشبو مہکنے لگی تو کبھی محبت کا میٹھا درد جگاتی ہنسی کے ساتھ چوڑیوں کا ساتھ دیتی پائل بھی جل ترنگ بکھیرنے لگتی۔ محبتوں کی معراج کو چھونے کے لیے ایک شخص کی جفا اور دوسری کی وفا لازم تھی۔ انہیں سوئے بھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب زاویہ کے سیل بج اٹھا تھا۔ نورالعین اندھ کھلی آنکھ اس پہ ڈالے جو اس کے سینے پہ سر ٹکائے پرسکون سے ہو رہا تھا اور ایک نظر بار بار بجتے سیل کو دیکھا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھائے سیل اٹھایا تو شاہ نواز چاچو کا نام دیکھتے چونکی تھی، پر زاویہ کے اٹھ جانے کے ڈر سے سیل سائلنٹ پہ لگائے بنا اسے ڈسٹرب کیے اٹھنے کی صحیح کرنے لگی تھی۔ جب تک سیل بجتے بجتے بند ہو چکا تھا، اس نے دوبارہ سیل اٹھائے ہسٹری چیک کی تو MMS نوٹیفیکیشن پہ بلا ارادہ ہی چیک کیا تھا، پر لہو میں نہائے مریم کی تصویر پہ اس کی چیخ بے ساختہ تھی۔ کیا ہوا نورے جاں؟ زاویہ بھی اس کے ریئیکشن پہ اٹھ گیا تھا۔ شاہ وہ ڈاکٹر میر کسی انہونی کے خوف تلے دبے اس کے چہرے کے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ What happened with him؟ زاویہ تھوڑا چونکا تھا پر خود کو لاپرواہ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ یہ خون یہ تصویر، اس نے لرزتے ہاتھوں سے زاویہ کے سامنے تصویر کی تو اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے سیل پکڑا تھا، پر دوسرے پل یہ کی تفکر کے گہرے جال بکھرے تھے۔ شاہ نواز چاچو کی کال پھر سے آنے لگی تو ان سے بات کرنے لگا تھا۔ دوسری طرف کی بات سنتے اس کا فطری غصہ عود آیا تھا۔ جو بھی تھا، مریم شاہ پر حملہ شاہ خاندان پر ہی حملے کے مترادف تھا، تو کیا وہ ان کی بزدلی پر معمور کیا جاتا؟ وہ فوراً ریڈی ہونے لگا تھا۔ کیا ہوا ہے، کچھ بتائیں گے؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں بھی چلنا ہے آپ کے ساتھ۔ نورالعین کی خوف میں ڈوبی آواز وہ بخوبی سمجھ رہا تھا۔ کچھ سوچتے اسے بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دی تھی، پر اسے شاہ مینشن کے گیٹ پر چھوڑے خود ہاسپٹل کی راہ لی تھی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں ملک عمر کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے تھے۔ وہ ہاسپٹل میں آیا تو زمان شاہ سمیت گھر کے سبھی مرد پریشان تھے، اگرچہ کچھ زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا۔ ڈریسنگ کرتے ساتھ ہی اسے ڈسچارج دے دیا گیا تھا۔ وہ سب کو اگنور کیے صرف مریم اور شاہ نواز سے بات کر رہا تھا۔ ملک عمر تاحال غائب تھا اور مریم کو بھی لمبے سفر سے روک دیا گیا تھا، اس لیے کچھ دن کے لیے اس کا قیام شاہ مینشن میں کرنے کا سوچا جا رہا تھا۔ چاچو عین کو بھیج دیجیے گا باہر۔ وہ ان کے ہمراہ ہی آئے تھے اور گیٹ پہ رکتے نورالعین کو بھیجنے کا کہا تو شاہو جان نے ایک خفگی بھری نگاہ اس پہ ڈالنے کے بعد اندر کا روٹ لیا تھا، جبکہ شاہ نواز اسے جیرا کر رہے تھے۔ نہیں چاچو، اس وقت نہیں، وہ لاپرواہی سے بولا تھا۔ وہ ہزارہ ارادے باندھتا تھا لوٹ جانے کے، پر زمان شاہ کے سامنے آنے پر پرانی درد پھر سے تازہ ہو جاتے تھے۔ زاویہ، آخر ضد کس سے ہے تمہاری؟ بس کر دو بیٹا، بہت آزما لیا تم نے ہم سب کو۔ دیکھو تو کیا حال ہو گیا سمینہ کا اور زمان کا۔ شرمندگی، پچھتاوے، یہ سب کم پڑ چکے ہیں بیٹا۔ ماں باپ ہیں تمہارے، کوئی غیر نہیں۔ وہ اسے کسی ناصح کی طرح سمجھانے لگے تھے۔ چونکہ نورالعین کو شاہو جان کے ذریعے سے پیغام پہنچ چکا تھا تو وہ بھی بوجھل دل سے سائرہ کے ہمراہ باہر آئی تھی، پر اس بار بھی وہ بنا کسی کے سنے کہے اسے لیے واپس آ گیا تھا۔ سیریسلی میر، نہ آپ اپنی کنڈیشن دیکھ رہے ہیں نہ میری کوئی پرواہ ہے۔ ایسی کیا آفت آ گئی ہے جو یہ ولیمہ کینسل نہیں ہو سکتا تھا؟ حد ہے۔ زمل اس کی ڈریسنگ کرنے کے ساتھ ساتھ مسلسل بولے جا رہی تھی، جبکہ مریم شاہ اسے بولتے دیکھ مسکرائے جا رہا تھا۔ جی بولے، وہ اسے آنکھیں دکھاتے بولی تھی۔ اصل میں رمل جی کو دلہن بنا دیکھنے کے بعد میرے دل میں بھی یہ خواہش ہو رہی ہے کہ آپ کو دلہن بنا ہوا دیکھوں، اور بقول بڑی اماں بار بار پینڈنگ ہوتا ولیمہ اچھا شگن نہیں ہے۔ وہ مبہم سا مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ حد ہے میر، پتہ نہیں کیسی لگوں گی میں، یہ بڑے پیٹ والی دلہن اور سر پھٹا دلہا۔ اس کے تنقیدی تبصرے پہ مریم کا کہکا بلند ہوا تھا، پر اگلے ہی لمحے درد سے کرا اٹھا تھا۔ میر، کیا یہ مذاق لگ رہا ہے آپ کو؟ آپ کو اونچی آواز میں بولنا بھی الاؤ نہیں ہے، اور آپ ہیں کہ بس۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس سنبھالتے کھڑی ہوئی تو مریم نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ بیٹھو ادھر، اور مجھے بتاؤ کیوں روحان سی شکل بنی ہوئی ہے؟ مریم نوٹ کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہوئے حادثے کے بعد وہ جیسے رونے کے بہانے ڈھونڈتی تھی۔ وہ اس کے شانے پہ سر ٹکائے سی سک اٹھی تھی۔ میر، ہم عین آپی اور زاور لالا کو بہت مس کر رہے ہیں۔ وہ اتنے ظالم تو نہ تھے، وہ
हुमानी बता रही थी उस दिन भी वो उन्हें ज़बरदस्ती साथ ले गए। कैसे बन गए हैं वो इतने कठोर से? मरियाम उसके तफक्कुर भरे तबसरे पे उसके सर पे चपत रसीद कर गया था। डोंट वरी मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा, बस अपने खुदा पे भरोसा रखो। वो उसे रसानियत से बहुत कुछ समझाने लगा था। आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं? वो सैलून के सामने ठहरी हैरान परेशान से पूछ रही थी। ये तो आपको बेहतर पता होना चाहिए कि यहाँ क्यों आते हैं। जावेर ने उसका साफ मजाक उड़ाते अंदाज में कहा। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? नूरुलैन अभी भी कुछ नहीं समझी थी। ओ मेरी भोली बीवी, कुछ देर में आपको आ जाएगी समझ। ओके, अंदर जाएंगी। मिसेस जावेर शाह के नाम से आपकी अपॉइंटमेंट रेडी है और एग्जैक्टली 1 घंटे बाद हम आपको पिक करेंगे। वो उंगलियों की पोर से उसके रुखसार छूते हुए बोला था और वहाँ से चला गया। नूरुलैन अंदर आई तो उसे जैसे हाथों हाथ लिया गया था। उसके ड्रेसेस से लेकर ज्वेलरी तक सब वहाँ ऑलरेडी था। मिसेस खान, क्या आप हमें ब्राइडल समझ रही हैं जो इतना हैवी मेकअप और ये ज्वेलरी? वो सिल्वर पर्ल मैक्सी में परेशान सी आईने में अपना जायज़ा लेते हुए बोली थी। मैम, ये सब आपके हस्बैंड की चॉइस है। मिसेस खान के कॉम्प्लीमेंट पे वो मुंह बसोड़ने लगी थी जब जावेर की आमद की खबर मिली और वो बाहर आई थी। सामने ही वो ब्लैक डिनर 3 पीस सूट में मलबूस उसे मज़ीद हैरान कर गया। क्या हम किसी पार्टी में जा रहे हैं? जावेर की ड्रेसिंग और अपनी तरफ इशारा करते उसने पूछा था। हाँ, शायद ऐसा ही कुछ है, जावेर ने कहते साथ ही एक स्याह पट्टी उसकी तरफ बढ़ाई तो वो गड़बड़ाई। आप ये पट्टी हमारी आंखों पर बांधने वाले हैं? पर क्यों? एक लम्हे तो उसे जावेर की जहनी रौ पे शक हुआ था। इट्स अ सरप्राइज माय डियर वाइफ, जावेर ने कहते साथ ही एहतियात से उसकी आंखों पे पट्टी बांधी और उसका हाथ थामे गाड़ी में बिठाया था, जबकि वो एक बार फिर जावेर को उसके उल्टे सीधे कामों पे कोसना शुरू हो गई थी। बेहतरीन किस्म के मसनूई ओरिजिनल फूलों से आरास्ता स्टेज पर वो किसी खूबसूरत गुड़िया के स्टैचू की मानिंद बैठी हुई थी, जबकि उसके पहलू में बैठा शहजादों की शान लिए बैठा लड़का देखकर कितनी लड़कियों के दिल धड़के थे, पर वो किसी और के नाम किया जा चुका था। मरियम शाह की हद दर्जा बेबाकी लिए बातों पे वो पसीना पसीना हुए जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज पहली बार वो मरियम शाह की संगत में जाने वाली है। जब हॉल की तमाम रोशनियां गुल कर दी गई थीं और स्पॉट लाइट को हॉल के दरवाजे पर मुनक्कस कर दिया गया, जावेर शाह का हाथ थामे परेशान सी नूरुलैन बंद आंखों पे उलझी हुई थी। जब जावेर ने उसकी आंखों पे बंदी पट्टी खोली, हर तरफ छाया अंधेरा और ख़ुद को रोशनी के घेरे में देखकर वो मज़ीद कन्फ्यूज़ हुई थी। वहीं सब की मरकज़ निगाह दोनों बने थे। जैसे जैसे स्पॉटलाइट की रोशनी में वो स्टेज की तरफ बढ़ रहे थे, पीछे की रोशनियां जलती जा रही थी और एक लम्हे वो शौक थी मरियम शाह के पहलू में बैठी जिमल, और फिर इसने ख्वाब जैसी कैफियत में जावियार को छुआ। ये ख्वाब नहीं, हकीकत है मेरी जान। आज शाहू जान और बड़ी अम्मा की ख्वाहिश पूरी करते हुए आपको आपके वलीमे की तकरीब में हम खुश आमदीद कहते हैं। जावेर ने एक अदा से कहते उसके सामने सर झुकाए कहा तो वो एक बार फिर आस पास देखने लगी। समीना शाह और सायरा शाह और उनके बाद आते ज़मान शाह, शाह नवाज, शाहू जान, बड़ी अम्मा, वो सबको हैरानी से देख रही थी, जैसे मौलूद बच्चा दुनिया में आने के बाद हर चेहरे को दीदे फाड़ फाड़ के देखता है। उस दिन शाहनवाज की बातें जावेर शाह की अना की गिरती दीवार को आखिरी धक्का देती साबित हुई थी, और फिर जब उसने ज़मान शाह से गले मिलते उन्हें सालों बाद बाबा बोला, वो मंजर सबको रुला गया था। पर उसने अपने हर कटन फैसले से अपनी नूरे जान को अलग रखते जो सरप्राइज़ दिया था उसे वाकई शॉक्ड कर गया था। मौजज़े इसी दुनिया में होते हैं। मरियम शाह की किसी बात पर उससे हाथ मिलाते और कहका लगाते जावेर शाह को देखकर उसने सरगोशी की थी, तभी तो दुनिया कायम है। जमल उसकी बात की मद में मुस्कुराई थी। अकेले अकेले किस खुशी में मुस्कुराया जा रहा है मदाम? मरियम उसके पहलू में आके ठहरा था, जिसे दुआई हिर्ज़े जा बनाया था कबूलियत का वो लम्हा जो आन पहुंचा है, तो यकीन ही नहीं आ रहा। नूरुलैन ने इंतहाई कॉन्फिडेंस से कहा तो जावेर सर खुजाने लगा था, जबकि मरियम और जिमल उसकी बात की गहराई समझते तशक्कुर भरे अंदाज में मुस्काए थे। एक कन्फ्यूजन है नूरे जान, उसके कानों के पास सरगोशी भरे अंदाज में पूछते बोला। नूरुलैन के अबरूज काने पे जावेर ने मजीद फासला ख़त्म किया, जबकि सर महफिल इसका ये अमल नूरुलैन को खजालत का शिकार कर रहा था। दुआए हिर्ज़े जान कौन है? उसके सवाल पे नूरुलैन हंसी थी। नूरुलैन के लिए जावेर शाह और जावेर शाह के लिए नूरे जान। तभी रोशानी ने शरारती अंदाज में हंसते हुए इन दोनों के कंधों पर हाथ रख के कहा तो सभी हंसे थे। सर, एक फैमिली फ़ोटो के लिए सबको बुला लें। महिर की तरफ से हायर किए गए फोटोग्राफर के कहने पर उसने शाह खानदान को एक साथ बुलाया था।
اسٹیج پہ دلہا دلہن کے خصوصی صوفے پہ بیٹھے ہونے کے باوجود مریم نے مضبوطی سے جمل کا ہاتھ تھام رکھا تھا، جیسے آج بھی یقین نہ ہو کہ رشتوں کی یہ ڈور ٹوٹ جائے گی۔ نورالعین نے ایک مان اور فخری انداز میں زاویہ شاہ کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس نے کبھی اپنی نور جاں کو لیٹ ڈاؤن نہیں کیا تھا۔ تیسری نشست پر موجود روشانی نے پر یقین انداز میں مہیر کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ اس کے باپ جیسا نہیں تھا، اس نے ماں جیسی قسمت نہیں پائی تھی۔ ان کی پشت پہ ٹھہرے شاہو جان اور جنت شاہ کے ایک طرف شاہ نواز شاہ اور سائرہ شاہ تھیں، جبکہ دوسری طرف زمان شاہ اور سمینہ شاہ تھیں۔ زاویہ شاہ کے لیے یہ ایک پرآگین لمحہ تھا جب اس کے ماں باپ ساتھ تھے۔ اسی وقت ہال کی انٹرنس پر ڈاکٹر زیبا آ رکی تھی۔ وہ زمان شاہ اور مریم شاہ جنہیں انہوں نے ہمیشہ اپنے سنگ دیکھا تھا، وہ شاہ خاندان کی مالا سے ٹوٹے جو گرے موتی تھے، آج اس میں پیروں سے بے حد خوبصورت لگ رہے تھے، اور ان کا مقام آج کہیں بھی نہ تھا، کیونکہ مریم شاہ کو تو زمان شاہ کی اولاد کی حیثیت سے قبول کر چکے تھے، پر غلط طریقے سے آئی عورت کو قبول کرنے کو آج بھی شاہ خاندان کا ظرف چھوٹا تھا۔ امید ہے آپ کو یہ ناول بہت اچھا لگا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور مجھے بتائیے گا کہ نیکسٹ ناول کون سا ہونا چاہیے۔ شکریہ۔